أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد آنهم في الأرض أماما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا أن يأتيهم عرض مثله يأخذه. ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يكونوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ودار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تاكلون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ الاعراف کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے تقسیم کیا زمین میں امتوں کو، ان میں سے صالح بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں، اور ہم نے آزمایا بھلائیوں سے اور برائیوں سے کہ شاید وہ رجوع کریں. پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے جانشین جو وارث ہوئے کتاب کے، جو پکڑتے ہیں قریب کی چیز کو اور کہتے ہیں ہم بخش دیے جائیں گے، اور آتی ہے ان کے پاس قریب کسی سوز جیسی تو وہ پکڑتے ہیں اس کو. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ نہ کہنا اللہ پر مگر حق، اور درس دیا گیا کہ آخرت کا اگر بہتر ہے متقیوں کے لیے، تو کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ وقت آنہم فی الارض امامہ، زمین میں امتوں کی تقسیم. زمانے کی دو حالتیں رہتی ہیں، ایک حالت امن کی ہے تو دوسری حالت خوف کی ہے. حالت امن کا تعلق، اس کا دار و مدار صالح بندوں کی کوششیں اور جد و جہد سے ہے. ان کی قربانی اور ان کے ایثار کی بدولت زمانہ امن پاتا ہے. اور خوف کی حالت کا تعلق من دون ذالک کے سبب ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے ہوں، جب وہ زمین پر حاکمیت میں ہوتے ہیں تو زمانہ خوف کی حالت کو دیکھتا ہے. شیطان کے بھی مختلف روپ ہیں، کردار ہیں. شیطان ابلیس نے کہا، قرآن کریم میں فرمایا، اس نے کہا کہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا اور صراط المستقیم کے راستے پر بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. جب زمانے امن کی حالت میں ہوتا ہے تو صالح لوگ جو حاکمیت میں ہوتے ہیں، تو اس وقت شیطان دائیں جانب سے حملہ آور ہوتا ہے. یعنی وہ صالح بندوں کے ماتحت رہ کر اپنا کام کرتا ہے. دائیں طرف سے آنا یعنی یا ان کا دوست بن کر، ان کا خیر خواہ بن کر، ان کا مرید بن کر، ان کا مشیر بن کر، وہ اس طرح دائیں طرف سے آتا ہے اور فساد کی جڑ بن کر حالت امن کو خراب کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اور بائیں طرف سے اس وقت آتا ہے یعنی جب حالت خوف، جس میں وہ قابض ہوتے ہیں جو من دون اللہ ہوتے ہیں، تو حالت خوف میں وہ قابض ہو کر صالح بندوں کی بائیں جانب سے آتا ہے، ان کو ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ حق کی راہ کو چھوڑ کر اس کی پیروی کریں. ہر طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، لالچ دے کر بہکایا جاتا ہے. اس طرح اللہ انسانوں کی آزمائش کرتا ہے. وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی پہلی آزمائش شیطان سے ہی ہوتی ہے. اللہ کے صالح بندے حسنات کا راستہ کبھی نہیں چھوڑتے اور باقی شیطان کی پیروی میں لگ جاتے ہیں، جس میں خوف ہی خوف ہے. اللہ اپنی ربوبیت سے، اپنے فضل سے ہر دور میں ایسے صالحین کے وجود کو قائم رکھتا ہے کہ اس کے نیک بندے، طالب بندے اس کی طرف رجوع کریں. لعلہم یرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا.
اللہ کی کتاب کے وارث بھٹکے ہوئے لوگوں کا ہو جانا، علم کی میراث صالحین کی میراث ہے۔ ایک عالم کا پھسل جانا ایک نسل کے پھسل جانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان یہاں ان کے پیچھے سے آتا ہے۔ پیچھے سے آنے سے مراد یہ ہے کہ صالحین کی تعلیمات میں گڑبڑ کرتا ہے۔ تمام انبیاء کے بعد ان کے جانشینوں میں انبیاء کی تعلیمات کو مسخ کیا گیا اور مسخ کر کے بے بنیاد عقیدے ان کی تعلیمات میں ڈال دیے گئے۔ اس طرح شیطان ان کے عقائد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ایسے کام کراتا ہے جو ان کے انبیاء نے خود نہیں کیے ہوتے۔ اگر آج ہم ہندوؤں میں دیکھیں تو بت پرستی عام ہے، لیکن ان کے اوتاروں نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور نہ کبھی سکھائی۔ یہ سب بعد والوں کی کارستانیاں ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں میں تثلیث کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اس طرح شیطان کے پیچھے سے آنے کی تفصیلات، اس کی فہرست بہت لمبی ہے۔ میثاق و درس کتاب کو بنیادی اصول یہاں بتایا کہ سوائے حق کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کی جائے۔ اللہ یقول علی اللہ الا الحق والدرس ما فیہ۔ اللہ کا کلام فطرت اللہ کا تبیان ہے، انسان کی سوچ کو آفاقی بناتا ہے، نفس انسانی کو پاک کر کے روحانی مراتب پہ فائز کراتا ہے، تاکہ انسان اپنی خواہشات حرص و ہوس کو ختم کر کے صرف اللہ اور اس کے رسول کا تابع ہو کر اللہ کی مرضی کے تحت کام کرے، تو پھر زمانہ امن پاتا ہے۔ اس کے برعکس جس کی نظر صرف دنیاوی خواہشات پر ہو، وہ کتاب کے عہد کو پورا کرنے والا نہیں، وہ شیطان کے چنگل میں پھنسنے والا ہے۔ یاخذون عرض ھذا الادنی عرض مثلہ، یعنی وہ چیزیں جس سے انبیاء نے اعراض کیا ان کو لے لینے والے۔ دین ادنا نہیں ہے، دین اعلیٰ ہے، دنیا ادنا ہے۔ دنیا کی تمام کششیں ادنا ہیں اور اللہ کی کشش اعلیٰ ہے۔ اس لیے جو دنیا کی کششوں میں پھنس گیا وہ اعلیٰ نہیں بن سکتا۔ ودار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ آخرت کے بدلے دنیا کو لے لینے والے وہ اللہ کی کشش کو نہیں پاتے۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، وہ انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔